السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوستو ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں التکبیر یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالوہاب اسماعیل گوری۔ دوستو ایک سال ختم ہو رہا ہے، اس کا اخیر ہے اور ایک سال شروع ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کرنے کے اور بڑے عزائم کے طرف رغبت ملتی ہے اور برائیوں سے دور رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یہ ہر تہوار کا ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن بگاڑ کلچر، سوسائٹی، یہ ویسٹرن کلچر کو فالو کر ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے یہ اتنا گندلا ہو گیا ہے، اتنا کھلت ملت ہو چکا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھ لیا۔ عامتاً ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ایئر کے طور پر ایک سال منایا جاتا ہے، ایک جشن منایا جاتا ہے۔ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پر بھی باقاعدہ نیو ایئر کا جشن ہوتا ہے، پٹاخے بجتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، تھیٹر میں بھیڑ لگی ہوتی ہے، بڑے بڑے مالوں کے اندر آپ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر فی الحال 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے تھا اس کو جشن کے طور پہ بنایا گیا اور بڑے پرجوش انداز میں کرسمس ڈے بنایا گیا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو نئی سال کا جو جشن ہے یہ عیسائیوں کے اندر بہت پہلے سے شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو ایک تہوار کے طور پہ مانتے ہیں یہ لوگ اور شروع سے چلا آ رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے ہے اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن وہ لوگ تہوار مناتے ہیں۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور 12 بج کر 1 منٹ کا پرجوش انداز میں ایک انتظار رہتا ہے، ایک فنکشن ڈیولپ کیا جاتا ہے اور سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ان کے اندر ملوث ہیں۔ ایک مثال میں نے سعودی عرب پوری حکومتی لیول پر دے دی، جو ایک مسلم خالص اسلامی کنٹری ہے، ان کا یہ رویہ میں نے بتایا۔ اور آنے والا دن ہے 31 دسمبر کو، آپ دیکھ لیجئے بڑا جشن منایا جائے گا۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو، مسلمانوں نے اپنے پاسٹ کو، اپنی ہسٹری کو اور اپنے اکابرین، اپنے صحابہ، اپنے انبیاء کو بھلا کر غیروں کے طریقوں کو عزیز تر سمجھا، اس لیے یہ حال ہے۔ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا خود ایک اسلامک نظام ہے، قمری نظام ہے جو چاند کو دیکھ کر چلتا ہے، اسلامک کیلنڈرز ہے، اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقعت مسلمانوں کے نزدیک باقی نہیں رہی۔ کسی بھی مسلمان کو آپ پوچھ لیجئے کہ آج اسلامک ڈیٹ کتنی ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ اسلامک سال جو ہے اس کا آغاز پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا۔ جب ہجرت ہوئی تھی وہاں سے اسٹارٹ کیا، محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں، ہمارے آئیڈیل پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا غمزدہ اور اتنا خوف اور اتنا افسوس مجھے نہیں ہوا جتنا ایک ایسے دن پر جو گزر گیا ہو اور اس کا سورج غروب ہو گیا اور حال یہ ہے کہ میری نیکیوں میں ذرا برابر بڑھوتری نہیں ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک سال مکمل ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے حصے میں سے، اس کی زندگی کے جو ایام ہیں اس میں سے ایک سال کم ہوا ہے۔ ایک فطری چیز ہے کہ کم ہونے پر انسان خوش نہیں ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، انسان جشن نہیں مناتا ہے بلکہ نادم ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے ابن آدم، تو ایام کا مجموعہ ہے، مطلب ڈیز، دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن تیرا گزر گیا تیری زندگی میں سے تو یوں سمجھ کے تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، پیجز ہیں، تمہارے عمروں کے کاغذ ہیں، صحیفے ہیں، ان کو اچھے اعمال کے ذریعے خوشنما کرو، ان کے اوپر تحریر، رائٹنگ لکھو اچھے اعمال کے ذریعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلامی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی اعمال سے، لا یعنی باتوں سے بچا رہے۔ یہ مختلف طرح کے جشن، یہ مختلف طرح کے پروگرام یہود و نصارہ اور غیر قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے فادرز ڈے، مدرز ڈے، چلڈرنز ڈے۔ ان کے یہاں رشتوں میں محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اور حقیقت نہیں ہے، اور اتحاد نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوے کے طور پر یہ پروگرام اور یہ ڈیز طے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے یہاں ماں اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، اس دن اپنے ماں باپ کو لے کر آتے ہیں اور فادرز ڈے، مدرز ڈے بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے کو جوان ہوتے اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اس دن چلڈرنز ڈے بنایا جاتا ہے، ان بچوں کو گھر لایا جاتا ہے۔ یہ سب میرے بھائیو دکھاوا ہے۔ اسلام کے اندر ہر وقت اپنے ماں باپ کی خدمت اور ہر وقت اپنے بچوں کی اپنی تربیت میں رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ ان کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا جائے کہ وہ دن ان کے ساتھ گزارا جائے، بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر ہر گھڑی، ہر لمحہ اور دن کے اعتبار سے ہر دن گھنٹہ، آدھا گھنٹہ خصوصی طور پہ اپنے بچوں کو دے، ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھے، ان کے بارے میں، ان کے اخلاقی اعتبار سے ان کا جائزہ لے، ان کا اخلاقی جو معیار ہے اس کا جائزہ لے کہ آپ کے اخلاق کس طرح کے ہیں، آپ کے بچے کے دوست کس طرح کے ہیں۔ جیسا دوست ہوگا، دوست کا کردار آپ کو معلوم ہے، محلے بستی میں رہتا ہوگا، جیسا آپ کے بچے کا دوست ہے ویسا آپ کے بچے کی امیج ہے۔ یہ جو اپنے ماں باپ کو پرے کر دینا، گھر سے نکال دینا، ان کی خدمت نہ کرنا، یہ ویسٹرن کلچر ہے میرے بھائیو، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔